اسی طریقے سے ہر اس حیوان کا خون بھی نجس ہے کہ جو حیوان خون جہندہ رکھتا ہے، یعنی جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون رگوں سے اچھل کر نکلتا ہے، اس حیوان کو کہتے ہیں حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ تو اس حیوان کا خون بھی نجس ہے، لہذا چڑیا سے لے کر اور ہاتھی تک جتنے بھی دو پائے اور چوپائے ہیں وہ سب اس کیٹیگری میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ چھوٹے سے چوہے سے لے کر اس بڑے ہاتھی تک یہ سب اس میں شامل ہیں۔ صرف ایک مسئلہ آتا ہے بعض بڑی مچھلیوں کا، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، ویل وغیرہ ٹائپ کی جو بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں کہ یہ خون جہندہ والی ہیں یا نہیں ہیں۔ بظاہر اس میں بھی ایک نظریہ یہی ہے کہ یہ بھی خون جہندہ نہیں رکھتی ہیں، لہذا جتنی بھی مچھلیاں ہیں یا رینگنے والے حشرات ہیں، سانپ ہے، چھپکلی ہے، ان کا خون نارملی خون جہندہ نہیں ہوتا۔ تو نجس خون اس حیوان کا ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو۔ لہذا فرض کریں آپ نے چھپکلی جا رہی تھی، جوتا مارا، اگر اتنی جرت ہو آپ میں، اور وہ وہیں مر گئی اور اس کا خون نکل گیا، لگ گیا دیوار کو، درست؟ تو یہ خون پاک ہے، دیوار آپ کی نجس نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہوتا ہے وہ اوپر ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن اگر نیچے ہے آپ کا ہاتھ لگ گیا، بعض اوقات آپ کے کپڑے وغیرہ لگ گئے، تو یا مثلا فرض کریں آپ نے مارا، کپڑے لٹکے ہوئے تھے اس کے اوپر تھی، وہ گری آپ کے کپڑوں کے اوپر، الجھ گئی کپڑوں میں اور خون کپڑوں کو لگ گیا، تو یہ خون خلاصہ نجس نہیں ہے۔ یہ پہلا مسئلہ خون کے حوالے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حلال گوشت جانور، اچھا یہ گھروں میں پیش آنے والا بہت اہم مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا آپ کے گھر میں آتی ہے مرغی، آپ کے گھر میں آتا ہے گوشت، گوشت میں بھی خون ہوتا ہے، مرغی میں بھی خون ہوتا ہے، درست؟ یہ خون نجس ہے یا پاک ہے؟ اتنی آسانی سے نہیں ہے پاک۔ اگر شرعی طریقے سے جانور کو ذبح کیا ہوا تو اس میں جو خون رہ جاتا ہے بہ جانے کے بعد وہ پاک۔ ہاں وہ کچھ شرائط ہیں، مجھے عرض کروں، ابھی عرض کرتا ہوں، ابھی عرض آپ بولنے پہلے ابھی عرض کرتا ہوں، بتا دوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ حلال گوشت جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہو، تو جتنا خون نارملی اس حیوان کا نکلتا ہے ذبح کے بعد، اتنا اگر نکل جائے تو جو باقی اندر رہ جاتا ہے وہ خون پاک ہے۔ آج کل ایک مصیبت جو ہمارے ذبیحہ خانوں کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرم رکھے، ہر تو دوسرے گلی کے کونے پر ایک مرغی والا کھڑا ہوا ہے، اب وہاں پر کوئی بہنے کی تو جگہ ہے نہیں، تو انہوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈرم، اس میں لٹکاتے ہیں مرغی کو اور ذبح کر دیتے ہیں۔ اب جو دو مثالیں انہوں نے بیان کی ہیں وہ یہی بیان کی ہیں کہ خون کیسے نہ نکلے، مثلا سر اس کا اونچا ہو، دھڑ اس کا نیچے ہو، تو سر اونچا ہونے کی وجہ سے ممکن ہے وہ خون جو ہے وہ واپس چلا جائے، کیونکہ اب اس کی کنٹرول تو نہیں ہے نا اتنا، تو جب آپ نے ذبح کیا تو جتنا نکلنا چاہیے تھا ممکن ہے اتنا نہ نکلے، کچھ اس میں سے واپس بیک ہو جائے، یا اس نے سانس کھینچا اور سانس کھینچنے کی وجہ سے خون جو نکل رہا تھا وہ واپس اندر پلٹ گیا۔ اگر خون اندر واپس پلٹے گا تو اندر والے کو بھی نجس کر دے گا، درست؟ لیکن اگر ذبیحہ کے بعد، لہذا کوشش کریں ایسی جگہ سے خریدیں جہاں پر لٹا کر اس کو ذبح کیا جائے، یا یہ کہ آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ذبح کرتے اس نے فوراً اس طرح سے پھینک دیا تھا کہ وہ نکل گیا ہوگا، حالانکہ یہ اطمینان اگر حاصل ہو جائے تو، ورنہ مشکل کام ہے یہ، وہ لٹکا ہوا جانور ہو تو بالآخر جائے گا نا کچھ تو اندر جائے گا۔ تو نارمل اگر ذبح ہوا ہے اور خون جتنا نارملی نکلنا چاہیے اتنا نکل جائے تو بچ جانے والا خون پھر وہ پاک ہے، پاک ہے، حلال نہیں۔ ہاں پاک ہے، یعنی فرض کریں آپ کے کپڑوں کو لگ گیا، کھانے کو نجس نہیں کرے گا، کھانا پکاتے پکاتے اگر آپ کو خون نظر آ گیا
کھانا نجس نہیں ہوگا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ آپ خون کھا بھی سکتی ہیں، پی بھی سکتی ہیں، درست؟ اب مسئلہ دیکھیں، قیمہ ایک ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگ تو دھوتے ہی نہیں ہیں ماشاءاللہ، تو یہ خود ایک سن کے گن آ رہی ہے نا، تو کھائیں گی تو کیسا حال ہوگا؟ کہتے ہیں جی ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے اس کا دھونے سے، ہوتا ہے ایسا نا؟ خوب، اس کا مطلب ہے آپ نے بغیر دھوئے والے کو بھی ٹیسٹ کیا ہے۔ عرض خدمت یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں نے کہا نا کہ یہ ہمارا جو سسٹم ہے، جس چھری سے کاٹا جاتا ہے نارملی اسی چھری سے گوشت بناتے ہیں، وہ چھری نارملی نجس ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ مثلا کاٹنے کے بعد یا کاٹنے کے لیے ایک الگ چھری ہو اور گوشت کے لیے ایک الگ چھری ہو، یا اسی چھری کو کہ جس سے کاٹا ہے پہلے آپ پانی سے پاک کر لیں کم سے کم، اور اس کے بعد آپ اس کا گوشت بنائیں اور کھال بال اتاریں۔ یہ کچھ نہیں ہوتا ہمارے یہاں۔ لہذا اگر اندر کا خون کسی فرض میں پاک بھی بن جائے تو یہ ظاہری طور پر جو گوشت آپ کے ہاتھ میں آتا ہے یہ تقریباً نجس ہی ہوتا ہے، قریب بے اطمینان ہے کہ یہ نجس ہوتا ہے، درست؟ یہ گوشت جو آپ کے پاس آتا ہے، مرغی بن کے آئی ہے آپ کہیں جی چلیں صحیح، ذبح بھی صحیح تھا، جو اندر رہ گئی وہ بھی پاک ہے، لیکن بالآخر اس کا ظاہری جسم جو ہے، کبھی آپ نے اگر مرغی کو بنتے ہوئے دیکھا ہو کس بے دردی سے وہ اس کو نجس کرتے ہیں، بہت ہی مشکل ہے کہ ظاہری طور پہ بھی یہ پاک ہو۔ لہذا کم سے کم آپ لوگ اتنا تو ضرور کیا کریں کہ ظاہری طور پر اس مرغی کو پاک کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کا فیصلہ یہی ہے کہ اندر والا خون تو پاک ہے بالفرض آپ کے حساب سے، تو ٹھیک ہے وہ پاک ہے، لیکن بالآخر ظاہری اس کا جو جسم ہے یا گوشت ووشت ہے اس کو ضرور پاک کریں۔ بالکل فرق پڑتا ہے بہت، ٹھیک ٹھاک، یعنی یہ جو اتنی خرابیاں ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم کھا کیا رہے ہیں۔ جس کو ہم بکرا سمجھ کے کھاتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ تو کتا تھا، تو صحیح ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا، ہم گنہگار نہیں ہیں، ہم نے کوئی خدا کی بارگاہ میں ہم کٹہرے میں نہیں کھڑے ہوں گے، لیکن بالآخر کتا کھانے کے جو اثرات ہیں وہ تو روح پر آئیں گے۔ جو گوشت نہ کھاتا ہو وہ من جہتن اچھا ہے ایک اعتبار سے، لیکن گوشت کے علاوہ جو چیزیں ہم کھاتے ہیں وہ بھی کیا کھاتے ہیں یہ بھی تو نہیں پتا ہمیں۔ وہ ہم کیا کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں پتا ہمیں۔ لہذا ایک خوراک، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی اس وقت جو روحانیت کی جو کمی ہے ہمارے معاشرے میں، یعنی دیندار لوگوں میں بھی یہ کمیاں ہیں، مدرسے میں پڑھنے پڑھانے والوں کے اندر بھی ان چیزوں کی کافی کمی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہی ہماری غذا ہے۔ غذا کے اوپر اسلام نے حد سے زیادہ تاکید کی ہے، لیکن اس وقت معاشرے کی مشکل یہ ہے کہ اگر ہم احتیاط کرنے بیٹھے تو پھر تو ہم صرف پانی، وہ بھی پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے، گٹر کا پانی مکس ہے نہیں مکس ہے، کیا ڈالا ہوا انہوں نے کیا نہیں ڈالا ہوا کچھ نہیں پتہ، یعنی کھانا پینا جو ہے وہ محال ہو جائے ہمارا۔ لیکن وہی والی بات ہے، شریعت نے اتنے قاعدے رکھے ہیں کہ کم سے کم چلو اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا تو سکتا ہے، کہیں قاعدہ طہارت جاری ہو رہا ہے تو کہیں سوق مسلم ہے تو کہیں ید مسلم ہے تو کہیں اصالت التزکیہ ہے، مختلف چیزیں جاری کر کے کرا کے آپ اپنا الو تو سیدھا ہم لوگ کر ہی لیتے ہیں، اور وہ گوشت خوری سے تو کم سے کم ہم ابھی تک تو رفع ید نہیں کیا، اور قبرستان ہمارے اندر موجود ہے ایک۔ لیکن بہرحال یہ مشکلات اپنی جگہ پر ہیں، اور ان کے روحانی اثرات جو ہیں نیگیٹو روح کے اوپر وہ اپنی جگہ پر بہرحال ہیں، کیونکہ اگر مجھے نہیں پتہ زہر ہے اس کھانے کے اندر اور میں کھا لوں تو گنہگار نہیں ہوں، لیکن بالآخر زہر اپنا کام تو کرے گا نا۔ وہ یہ تو نہیں سوچے گا یار آغا صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا بیچارے کو، یہ تو مظلوم آدمی بغیر علم کے کھا رہے ہیں، مجھے تو میں ہی اثر نہ کروں، اس کے پاس تو اتنا دماغ ہے ہی نہیں دماغ، لہذا وہ تو یہ نہیں سوچے گا، وہ تو اپنا کام کرے گا ہی کرے گا، چاہے آپ کو پتہ ہو کہ چاہے آپ کو نہ پتہ ہو۔ لہذا نہ پتہ ہونے کا صرف یہ بینیفٹ آپ کو ملتا ہے کہ پتہ ہوتے ہوئے کھایا تھا تو آپ گنہگار بھی ہیں، خودکشی ہو جائے گی، نہ پتہ ہو اور کھا لیا تو نہ گنہگار ہیں نہ خودکشی بنے گی، ممکن ہے معاشرے میں شہید بھی بن جائیں آپ، وہ شہادت بھی بڑی سستی ہو گئی آج کل۔ لہذا یہ سارے افیکٹس اس کے اپنی جگہ پر رہیں گے۔
آپ صرف سرے عام دیکھ لیں خود ہی پرہیز کرنا شروع کر دیں گے. میں نے کہا نا آپ سرے عام دیکھ لیں, اطمینان والی چیزوں کو بھی نہیں کھا سکیں گے آپ. گھر پہ بنا کے کھائیں. یہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو ہوٹل اتنے ترقی کر رہے ہیں. گھر کی غذا دیکھیں, ایک ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں گھر میں. آپ حالانکہ وہی والی بات ہے, اندر کیا ہے ہمیں نہیں معلوم, لیکن ظاہری طور پہ جتنی آپ کیئر کر سکتے ہیں, اگر اس کے نیگیٹو اثرات کا اثر آئے گا تو جو پازیٹیو چیزیں آپ اس کے ساتھ کریں گی اس کے بھی تو اثرات آئیں گے یا نہیں آئیں گے. اب یہ گوشت شرعی طور پر میرے لیے کھانا حلال ہے. یہی گوشت باہر والے نے پاک کیا نہیں کیا آپ کو نہیں پتا, فرض کریں نہ کیا ہو, کھا رہے ہیں تو اس کے اثرات تو آئیں گے نا. لیکن گھر میں اگر آپ دھو دھا کے پاک کر کے کھائیں گے تو وہ اثرات جو نجاست کے اثرات ہیں اتنوں سے تو بچیں گے آپ. گھر میں نے کہا نا یہ چیزیں اگر ہوں تو وہ شاید معاشرے کی شکل ہی تھوڑی بدلی ہو. تو شک کرنے کو کس نے کہا؟ شادیوں کے کھانے کی افسوس ہو رہے ہیں. دیکھیں شک کی مشکل تو دیکھیں, شک کی صورت میں بھی میں نے کہا نا کہ مسلمان آپ کو کھلا رہا ہے کھانا تو آپ کو بہت فائدہ مل سکتا, اس کے بینیفٹس تو مل سکتے. ابھی بات یہ نہیں ہو رہی کہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے جائز نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کھانا جائز ہے آپ کے لیے, لیکن آپ باہر جا کے جو کھاتے ہیں باہر والے کیسے کھلاتے ہیں اور آپ گھر میں بنا کے کھلاتی ہیں بچوں کو اور وہ کیسا کھلاتی ہیں, زمین سے آسمان تک کا فرق ہے. تو تاثیر میں بھی فرق پڑے گا. ایک چیز فرض کریں اعلیٰ یہ گوشت فرض کریں مردار ہو, قاعدہ طہارت نے قاعدہ تزکیہ نے الا بلا جتنے بھی فقہی قاعدے تھے انہوں نے کہا کھا سکتے ہو, ٹھیک ہے. یہ ایک مشکل تھی اس کی. دوسری مشکل وہ نجس بھی تھا. تو فرض کریں آپ نے ایک مشکل تو قاعدے کی وجہ سے کھا لیا, لیکن وہ مردار غیر مردار تو نہیں بنے گا نا, مزکہ تو نہیں بنے گا. تو اس کے تو جو اثرات ہونے تھے وہ تو ہونے ہی ہیں, لیکن نجاست کو پاک کر کے اس کے اثرات کو کم کرنا تو آپ کے اختیار میں ہے نا. پھونک تو کریں کم سے کم ہم لوگ. میں نے کہا نا ہم لوگ خود آج کل بہت, پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا, بہت معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے, لیکن جو معاشرہ ہے اور جو چل رہی ہے اس سچویشن اور جو مجھے پتہ چلتی رہتی ہیں, بالآخر اسی معاشرے میں رہتا ہوں میں بھی, تو وہ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آپ میں سے کوئی خاص ٹارگٹ نہیں ہے میرا. وہ مشکل یہی ہے کہ ہماری خواتین دوسری چیزوں میں زیادہ لگی ہوئی ہیں. کوئی سوشل ورک میں لگی ہوئی ہے, مدرسے ہیں تو 4 مدرسوں میں جا رہی ہیں. خوب آپ کو علم سیکھنا ہے آپ ایک مدرسے جائیں, 4 مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے. کہیں خدمت انجام دینے کا شوق ہے آپ کو, 1 آدھ مدرسہ جوائن کر لیں. آپ ادھر بھی جا رہے ہیں, ادھر بھی جا رہی ہیں, ادھر بھی جا رہی ہیں. بچے کیا کر رہے ہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بچے کیا کھا رہے ہیں, اچھا یہ لو پیسے لو برگر لے کے کھا لینا, یہ پیسے لو یہ لے کے کھا لینا, یہ پیسے لو یہ لے کے کھا لینا. بابا وہ لے کے کھا لے گا, اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا, آپ کا کام بھی ہو جائے گا. لیکن وہی والی بات ہے, یہ جو پھر ہم کہتے ہیں جی یہ آغا صاحب بچوں کو کیسے سدھاریں. بچے بات ہی نہیں سنتے کوئی, بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. خب بچوں کا خاک پڑھائی میں دل لگے گا جب اس کی اماں ہی اس کی فکر میں نہیں ہے کہ وہ پڑھے, وہی خود ان کو چھوڑ چھاڑ کے. آپ مجھے بتائیں کون سے بچے, یعنی عمومی طور پر میں 1-2 کی آپ لا کے بتاتے ہیں یہ میرا بچہ ایسا ہے, تو ہو سکتا ہے, اس کو میں ڈینائی نہیں کروں گا, لیکن بالعموم آپ مجھے بتائیں کون سے بچے ایسے ہیں جو خود سے پڑھائیاں لے کر بیٹھتے ہوں جبکہ ان کے پاس سامنے 4 آپشن کھیلوں کے بھی موجود ہوں. وہ تو ڈنڈے مار کے بٹھانا پڑتا ہے نا, وہ ڈنڈے مارنے والی خود غائب ہو, کیا ہوگا پھر. اس کو کوئی مار نہیں سکتا نا. ابھی آج ہی ایک کلپ آیا میرے پاس, ایک بندہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا بڑی پھڑے مار رہا تھا کہ میں نے اپنی بیوی کی اس نے بدتمیزی کی. کہا نظر نہیں آ رہی, کہا کہ وہ میرے چھوڑ کے چلی گئی. خیریت, بدتمیزی کر رہی تھی, میں نے اس کو ڈانٹ دیا, پھر اس نے مزید بدتمیزی کی, میں نے اس کو ہاتھ مار دیا. اب وہ جانتے ہیں نا لوگ اپنے دوستوں کو, تو جانتے ہیں انسان کہ خود کتنے پانی میں. یوں بیٹھے ہوئے تھے, مثلا یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے, ایک دم اس نے اس کا رخ تھوڑا دروازے کی طرف کرتا ہے, السلام علیکم بھابھی, وہ ایک دم گھبرا کے کھڑا ہو گیا. تو یہ حال تو ہے, تو کون ڈنڈا مارے گا اس کو, بھابھی کو. مسئلہ تو یہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہرحال کوشش کریں کہ دیکھیں حالات سال میں کوئی 1 آدھ دفعہ چلیں, آپ کا شوق پورا کر دیا بچوں کا تو کر لیں, لیکن
نارمل اور روٹین نہ بنائیں اس بات کو کہ بچوں کو آؤٹنگ اور باہر کے کھانوں کی لت لگائیں کہ ہر ہفتے میں 1 دن آپ نے باہر ہی کھانا ہے یا مہینے میں 2 دن آپ کو باہر ہی کھانا ہے. یہ باہر کے کھانے واقعاً صحیح بات ہے, یہ آپ پتہ نہیں ہم کس طرح کی اور کیا کیا گند والا کھاتے ہیں. گھر پہ کھانا کھلائیں, جو ان کی شوق ہے وہ بنا کے کھلائیں ان کو. آج کل تو ماشاءاللہ نیٹ آن کریں, ریسیپی بک آپ کے ہاتھ میں ہے, کچھ بھی بنا لیں. اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, تو مجھے آتا ہی نہیں ہے. آج کل تو سب کے ہاتھوں میں آتا ہے, درست. لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جتنا آپ دیکھیں, اب وہی ہے نا, کیئر ہے جتنی کر سکیں, جتنا آپ اپنے بچوں کی روح کو بچا سکیں برے اثرات سے. جس طرح ہم ان کو جسمانی بیماریوں سے بچانے کے لیے ویکسینیشنز لگاتے ہیں, نہیں لگاتے ہیں, مختلف قسم کے ویکسینیشنز بچوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ جو جسمانی بیماریاں ہیں وہ نہ ان کو لگیں. تو اسی طرح روحانی بیماریوں سے بچنے کے لیے, روحانی مشکلات سے بچنے کے لیے جتنا آپ ان کو کیئر کر سکتی ہیں, ان کے لیے جہاں جہاں بند باندھے جا سکتے ہیں وہاں تو باندھیں. ہم لوگ تو جہاں باندھ سکتے ہیں وہاں پہ بھی نہیں باندھتے. باہر کا آپ جا کے کھانا کھاتے ہیں, ایک وقت میں 4-5 ہزار خرچ کرتے ہیں. اس سے اچھا صاف ستھرا معیاری کھانا آدھی قیمت میں آپ گھر پہ کھا سکتے ہیں. اگر اتنا ہی پیسہ جیب میں اچھل رہا ہے تو خوب 2,500 2,500 جو بچ رہے ہیں وہ کسی کو دے دیں, کسی غریب آدمی کا بھلا ہو جائے. آپ کا تو صرف ایک وقت کا کھانا ہوگا لیکن اس کا شاید 15 دن کا راشن آ جائے گا. آپ کے ایک وقت کے کھانے سے اس کا شاید 15 دن کا راشن آ جائے. اور معاشرہ جس برے حالات سے گزر رہا ہے اس وقت, یہ کم سے کم جو حالات کی خرابی اور تنگی ہے, فقر و فاقہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, کم سے کم تھوڑا سا تو فرق پڑے گا نا. ہم لوگ اپنا شیئر اگر ڈالیں کچھ تو فرق پڑے گا بہرحال. تو کوشش کریں کہ بہرحال ان چیزوں کو سمجھیں, سوچیں اور اس کے اوپر تھوڑا سا سیریسلی ایکشن لیں. خوب, اس کے بعد کیا بات چل رہی تھی بھائی ہماری؟ ہاں, اندر والا خون. تو مطلب قیمہ ہے, قیمے سے بات شروع ہوئی تھی. قیمہ ہے, نارملی آپ اس کو دھو کے رکھیں, پھر تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے اس کا خون پھر باہر آ گیا ہے, درست. اب پھر اس کو کیسے پکایا جائے؟ بالآخر اس کو خون نکلتا رہے گا اس کا, اور دھوتے وہ ایک دفعہ دھونا لوگوں کو مشکل لگتا ہے قیمے کو, کہ ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. تو 10 دفعہ دھوئیں گے تو اس میں بچے گا کیا؟ لہذا دیکھیں, اس کا آسان طریقہ ہے کہ دھوئیں اور دھو کے ڈال دیں اب پکانے کے لیے. پھر اگر آپ کو اس کی ریڈشنس نظر بھی آ رہی ہے نا, تو اس کو جو پکے گا تو پکنے کی وجہ سے وہ خود ہی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ فرض ہمارا یہ کہ یہ پاک ہے, اندر والا خون ہے اگر, تو یہ پاک ہے. جب پاک ہے تو نجاست کے اعتبار سے آپ کا کھانا تو نجس نہیں ہوا. باقی اتنا آپ نے, جب ہمارا تو ماشاءاللہ بھونتے بھی اتنا آپ نے اس کو مسالوں کے ساتھ بھون بھان لیا کہ خون جو تھا اس میں وہ ختم ہو گیا. تو اب اس قیمے کو یا اس گوشت وغیرہ کو کھانا بالکل جائز ہے. میں نے کہا نا, دھونے سے دیکھیں باہر کا خون پاک ہو سکتا ہے. اگر فرض کریں کہیں پر یہ اندر والا خون بھی نجس ہو تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوگا. وہ اس کا تو یہ ہے کہ اچھی طریقے سے اس کو کسی طریقے سے اندر تک بھی اس کے جہاں جہاں خون ہے اس کا اندرونی حصوں میں ادھر تک پانی پہنچا کے اس کے خون کو ختم کرنا ہوگا, ورنہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا اس حیوان کو کھانا کہ جس کے اندر بھی خون موجود ہو. خوب, اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ انڈا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان جب انڈے کو توڑتا ہے تو اس کے اندر خون نظر آتا ہے, زردی میں اس کو, درست. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ ایسے انڈے سے جس کی زردی میں خون ہو پرہیز کی جائے. احتیاط مستحب یہ ہے. اب اگین مجھے نہیں معلوم کہ آپ میں سے جو خاص طور پہ نئے چہرے ہیں وہ احتیاط مستحب اور احتیاط واجب کے فرق کو, ڈفرنس کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں. نہیں سمجھتے ہیں. یہ ایک مزید ایکسرسائز بڑھ گئی. دیکھیے, مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ توضیح المسائل کی عبارت میں کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک دفعہ ایک درس میں آ چکے ہیں شاید, میرے خیال میں اسی درس میں یا سنڈے والے کسی درس میں, فقہی اصطلاحات. اس میں یہ مسئلہ آیا تھا کہ 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک احتیاط واجب اور ایک احتیاط مستحب.
نارملی احتیاط واجب اس احتیاط کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر مجتہد فتویٰ نہیں دیتا، بغیر فتوے کے صرف آپ کو ایک احتیاط کا مشورہ دے دیتا ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ آپ یہ کام کر لیں، درست، اس کو احتیاط واجب کہتے ہیں۔ لیکن جہاں پر مجتہد نے فتویٰ دیا ہوا ہو اور فتویٰ دینے کے بعد احتیاط کا مشورہ دے، فتویٰ بھی ہے پلس اس میں احتیاط کا بھی مشورہ موجود ہے، تو اس احتیاط کو احتیاط مستحب کہتے ہیں۔ فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق دونوں میں یہ ہے کہ جہاں پر احتیاط واجب ہے، مکلف کے بعد یعنی جو تقلید کرنے والا شخص ہے اس کے پاس دو آپشنز ہیں کہ وہ دو میں سے کوئی ایک کام کرے، یا تو اسی احتیاط پہ جو دی ہوئی ہے اسی پر عمل کر لے، یا وہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس پرٹیکولر مسئلے میں وہ یہ چیک کرے کہ سیکنڈ نمبر کا جو مجتہد ہے فالعالم جس کو کہتے ہیں ہم، اس سیکنڈ نمبر والا مجتہد اس کا نظریہ اس مسئلے میں کیا ہے، اور اگر وہ آسان مسئلہ بتا رہا ہے تو اس احتیاط میں، کیونکہ احتیاط والا مسئلہ نارملی مشکل والا مسئلہ ہوتا ہے، اور وہ جو اگلا فالعالم اگر آسان والا مسئلہ بتا رہا ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اسی پرٹیکولر مسئلے میں تقلید چینج کیے بغیر آپ سوئچ کر جائیں، اور اس ایک مسئلے میں آپ اس کی احتیاط پر عمل نہ کریں بلکہ اس اگلے والے مجتہد کے فتوے پر عمل کر لیں۔ مثال، اب میں ایک آسان سی مثال جو فرض کریں، البتہ یہ آغا خوئی کے مسئلہ تھا لیکن سمجھانے کے لیے مثال تو دی جا سکتی ہے۔ مثلا آغا خوئی یہ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے اور ہتھیلی کو بھی نامحرم مرد سے چھپائے۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ عورت اپنے چہرے اور ہتھیلی کو بھی نامحرم مرد سے چھپائے۔ اس میں کہیں اگر اس کو ہٹا دیں آپ کہ احتیاط یہ ہے کہ یہ کام کرے، تو اس کے علاوہ اس میں کوئی اور فتویٰ وغیرہ موجود نہیں ہے، تو یہ احتیاط ہو گئی احتیاط واجب، ٹھیک ہے۔ اب عورت کے پاس اختیار ہے، یا تو وہ اسی احتیاط پر عمل کر لے اور نقاب ڈال لے، گلوز پہننے شروع کر دے، درست، اور اگر وہ یہ نہیں چاہتی تو دیکھے کہ ان کے بعد جن کا نمبر آ رہا ہے سیکنڈ نمبر کے جو مجتہد ہیں علمی اعتبار سے، وہ کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ فرض کریں، میں نے کہا نہیں صرف ایک مثال ہے، اس کے عالم فالعالم یہ ایکچوئل نہیں ہے، سارے مثال ہے۔ فرض کریں کہ فالعالم اس خاتون کے نزدیک آغا سیستانی ہو، اب اس نے آغا سیستانی کی توضیح کھولی، تو آغا سیستانی کہتے ہیں کہ اگر عورت نے چہرے اور ہاتھوں پر زینت نہیں کی ہوئی تو وہ چہرے اور ہاتھوں کو کھول سکتی ہے، نامحرم کے سامنے چھپانا واجب نہیں ہے۔ اب یہ خاتون جو آغا خوئی کی تقلید میں تھی، یا تو احتیاط پر عمل کر کے نقاب اور گلوز پہنے، یا پھر اسی مسئلے میں سوئچ کر جائے آغا سیستانی کی طرف، تقلید نہیں چینج ہوگی، تقلید وہ آغا خوئی کی کر رہی ہے، لیکن اس پرٹیکولر مسئلے میں احتیاط واجب میں رجوع کر رہی ہے آغا سیستانی کی طرف۔ اس کو کہتے ہیں کہ میں نے احتیاط میں آغا سیستانی کی طرف رجوع کیا، اور آغا سیستانی کے مسئلے پر اس نے عمل کر لیا اور چہرہ اور ہاتھ کھول کر گھومنا شروع کر دیا، درست۔ یہ احتیاط واجب میں ہوتا ہے کہ دو آپشن ہوتے ہیں، یا احتیاط کر لے یا فالعالم کے مسئلے پر عمل کر لے۔ احتیاط مستحب میں دو آپشن نہیں ہوتے، ایک ہی آپشن ہوتا ہے، بلکہ یہ غلط کہہ دیا میں، اس میں بھی دو آپشن ہوتے ہیں مگر دو دوسرے آپشن ہوتے ہیں، درست۔ اب اس کی مثال میں بناؤں، آغا سیستانی کا نظریہ، آغا سیستانی حالانکہ مثلاً یہ بھی میں نے کہا نا یہ صرف فرضی مثالیں ہیں، ہو سکتا ہے اب مجھے ایکچوئل مسئلہ اس وقت ذہن میں نہیں کہ آغا سیستانی نے احتیاط مستحب لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، لیکن ایک فرضی مثال بنا رہا ہوں۔ فرض کریں آغا سیستانی کا اگر مسئلہ یوں ہو کہ عورت کے لیے نامحرم مرد کے سامنے اگر چہرے اور ہاتھ پر زینت نہ ہو تو چہرہ کھولنا جائز ہے، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وہ چھپائے۔ تو دو آپشن کیا ہیں؟ دو آپشن یہ کہ یا احتیاط کے ساتھ اس مسئلے پر عمل کر لے، یا اس مسئلے پر احتیاط کے بغیر عمل کر لے۔ عمل اسی مسئلے پر ہوگا، کیونکہ اس میں جو احتیاطی مشورہ دیا ہے
مگر احتیاط یہ ہے کہ چھپائے. اگر اس احتیاط یہ ہے کچھ چھپائے کو ہٹا دیں آپ مسئلے میں سے, تو فتویٰ موجود ہے کہ اس کے لیے کھولنا جائز ہے. فتویٰ یہاں پر موجود ہے کہ اس عورت کے لیے کھولنا جائز ہے. لیکن ایک احتیاط کا مشورہ دیا کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ یہ چہرے کو چھپائے. درست. اب دو آپشن کیا ہیں اس میں تھا کہ یا ان کی مانے یا ان کی مانے. اس میں ان کی کہانی نہیں ہے, انہی کے مسئلے کو یا احتیاط کے ساتھ مانے اور چہرہ بھی چھپانا شروع کر دے, یا احتیاط کے بغیر مانے اور چہرے کو چھپانا نہ چھپائے. کسی اور کی طرف جانے کی احتیاط مستحب میں گنجائش نہیں ہوتی. سمجھ میں آئی بات؟ آگے سمجھ میں. مجھے پتا ہے کہ بہت آخری وقت ہے, ذہن جو ہیں یہاں سے زیادہ باہر کی طرف ہے, لیکن اب یہ کم سے کم اس مسئلے کو تو ہم پورا کر لیں. تو آغا سیستانی کیا کہتے ہیں کہ جس انڈے کی زردی میں خون ہو, احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس سے اجتناب کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یا تو اس احتیاط پر عمل کر لے اور انڈے کو سائڈ میں رکھ دے, یا احتیاط کو ہٹا دے اور احتیاط کے بغیر اس خون کے ساتھ اس انڈے کو استعمال کر سکتی ہے. لیکن استعمال کس طرح کرے گی؟ ایسے ہی خون پینا حرام ہے, تو یہ کیسے استعمال کرے گی؟ تو استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس انڈے کو اتنا پھینٹے کہ خون اس میں گھل مل کر ختم ہو جائے, خون رہے ہی نہیں, باقی نہیں بچے. درست. اب آپ جب پھینٹنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھا تو اس میں کہیں خون اب آپ کو نظر. اب یہ انڈا فرائی کریں, آملیٹ بنائیں. درست. اب وہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی ضائع نہ کرنا چاہے اتنا حصہ بھی, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح پھینٹیں اور پھینٹنے کے بعد بغیر ضائع کیے پورا انڈا کھا لیں. درست. تو یہ بھی ہو سکتا ہے آغا سیستانی کے, یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ آغا سیستانی کے نظریے کے حساب سے یہ والا خون نجس نہیں ہے, لہذا آپ کا انڈا نجس نہیں ہوا. جب انڈا نجس نہیں ہوا تو کھانے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے, کیونکہ مشکل نجاست کی وجہ سے آ سکتی تھی, وہ تو کوئی نہیں ہے. لیکن خون کو آپ پی بھی نہیں سکتے, تو اس کا طریقہ ہے کہ پھینٹ کے اتنا پھینٹیں کہ وہ ختم ہو جائے. تو اب یہ خون نہیں ہے تو انڈا ہی بچا. جب انڈا بچا تو کھائیں انڈا. انڈا کھانے سے کس نے روکا آپ کو؟ درست. یہ آج کا آخری مسئلہ ہے. انشاءاللہ یہ ابھی چل رہی ہے بحث, تو اس کو اگلے ہفتے اس کو آگے بڑھائیں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.